محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک سفر میں روانہ ہو گئے۔ دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر حضرات صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ کے گلے میں ہار ہے، وہ ہار گم ہو جاتا ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صحابہ کرام کو ہار کے تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہار تلاش کرتے ہیں، ہار ڈھونڈتے ہیں حضرت عائشہ کا، لیکن وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور ہار نہیں مل رہا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہار نہیں مل رہا۔ صحابہ پریشان ہیں۔ قدرت کا نظام بھی ایسا ایک پڑاؤ ایسی جگہ پہ ڈالا جہاں پانی بھی موجود نہیں ہے، اب نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ صحابہ کرام نے یہ شکوہ جناب صدیق اکبر سے کیا کہ آپ اپنے بیٹی کے کام دیکھیے، یہاں صحابہ کرام کو کتنی پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے۔ ایک طرف تو پانی نہیں ہے، دوسری جانب نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تیسری جانب عائشہ کا جو ہار ہے وہ ملنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ سیدنا صدیق اکبر غصے کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ کے خیمے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں ایک الگ منظر ہے، ایک الگ نظارہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے رانوں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو صدیق اکبر نے دیکھ کر غصے کا اظہار کیا کہ سارے لوگ آپ کی وجہ سے پریشانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ نماز کی تیاری میں ہیں، لیکن وقت قریب ہے اور پانی نہیں ہے۔ اب اسی اثناء کے اندر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آسمانوں سے اللہ جبرائیل امی کو بھیجتے ہیں کہ ابو بکر عائشہ کو ڈانٹ رہا ہے، عائشہ کی ڈانٹ میں اللہ کو برداشت نہیں ہے، اب جاؤ اور جا کر تیمم کا حکم نازل کر دو کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، بیمار ہو، سفر میں ہو، اللہ نے تمہیں تیمم کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ حکم سنا وہ خوشی کے مارے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر سیدنا صدیق اکبر سے حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے کہ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ اے آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل اولاد، یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے اسلام کے اندر آسانیاں پیدا کی ہو، تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سہولت سے آراستہ کیا ہو، تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ ہو قربان میرے ماں باپ اس مقدس نام پر کہ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام کا۔ آج اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو اور ہم نے نماز پڑھنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولے نا یار، کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں نا۔ تو تیمم کو جو حکم اسلام کے اندر آیا یہ کس کی وجہ سے آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، انہوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی، پھر سیدنا صدیق اکبر دوبارہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، دوبارہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، یہی صدیق اکبر ہیں۔ جب یہ پہلے آئے تو انتہائی غصے کی حالت میں ہیں، یہاں تک بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو
یہاں پہ دو ضربیں بھی اس طرح انگلیوں کی لگائی کہ آپ نے لوگوں کو کیوں تنگ کیا ہے. لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو یعنی صدیق اکبر آگے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ فرزند انجمن جانے بدر مجھے اتنا یقین نہیں تھا, مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں تیرا اتنا مقام ہے کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو رب قرآن بنا کے اتار دے. اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے. اور سب سے بڑا مقام کیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ